معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان محمد عامر قادری پھر سے ایک بہت ہی خاص درگاہ شریف کے ویڈیو کے ساتھ۔ ناظرین، جیسے کہ آپ درگاہ شریف کی زیارت کر رہے ہیں، آج آپ جس درگاہ شریف کی ہسٹری سننے والے ہیں، یہ درگاہ شریف انڈیا کی ریاست اتر پردیش اور اتر پردیش کے ایک چھوٹے سے گاؤں کچوچا شریف میں موجود ہے، جو کہ اکبر پور شہر سے تقریباً 25 کلومیٹر کی دوری پر ہے، اور اکبر پور شہر ہی میں ریلوے جنکشن ہے، اور وہیں سے آپ کو کچوچا شریف کے لیے کئی ساری سواریاں انشاءاللہ مل جائیں گی۔ تو ناظرین، یہ ویڈیو جو ہے پارٹ 2 ہے حضرت کی ہسٹری کا۔ پارٹ 1 میں نے آپ کو حضرت کی پیدائش سے لے کر کے مرشد پاک سے ملاقات اور آپ کا جو سفر کے حالات ہیں، یہ تمام باتیں میں نے آپ سے شیئر کی تھیں۔ یہ ویڈیو اس کے بعد کا کنٹینیو ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے اسے دیکھ لیں۔ اگر اسے دیکھے بغیر آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو مکمل بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس ویڈیو کا لنک میں نے کمنٹ باکس میں پن کر دیا ہے، اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دے دیا ہے، اور آپ یوٹیوب پر بھی کچوچا شریف درگاہ ہے۔ دوستوں، اس ویڈیو کے پارٹ 1 میں نے آپ سے بتایا تھا کہ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت شیخ علاء الحق پانڈوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے حکم فرمایا کہ آپ کبھی شادی نہیں کریں گے۔ تو حضرت مخدوم اشرف سمنانی کو یہ فکر ہوئی کہ میں شادی نہیں کروں گا تو میرے بعد میرا علم اور میرا فیض آگے کیسے پہنچے گا، میرا وارث کون بنے گا؟ تو آپ کی مرشد پاک نے فرمایا کہ اے مخدوم، اس کی فکر مت کرو، ہم نے اس کا انتظام کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اس واقعے کے بعد پھر حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ حج کرنے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کا دوسرا سفر تھا حج کے لیے، اور آپ حج کرنے کے بعد ملک شام یعنی سیریا چلے جاتے ہیں۔ وہاں آپ کی خالہ زاد بہن رہا کرتی تھیں، جن کا نکاح ہوا تھا حضرت سید عبدالغفور گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ ناظرین، حضرت سید عبدالغفور گیلانی رحمۃ اللہ علیہ صرف 7 یا 8 واسطوں سے سرکار عبدالقادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور مخدوم پاک نے اپنا روحانی بیٹا اور جانشین جو ہے اپنی بہن ہی کے بیٹے حضرت سید عبدالرزاق نور العین رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا تھا۔ ناظرین، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت نور العین رحمۃ اللہ علیہ سرکار غوث پاک ہی کی اولاد میں سے ہیں، اور آج جتنے بھی اشرفی سلسلے کے بزرگ ہیں، سارا اشرفی خاندان وہ سب حضرت سید نور العین رحمۃ اللہ علیہ کی نسل سے ہیں، اور سب کے سب حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ تو ناظرین، جب مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر رہنے لگے تو دونوں میاں بیوی نے سرکار مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت خدمتیں کیں، اور جب تک مخدوم پاک وہاں رہے تب تک آپ کے بہن کے بیٹے جو تقریباً 12-13 سال کے تھے، جن کا نام میں نے بتایا حضرت سید عبدالرزاق نور العین رحمۃ اللہ علیہ تھا، وہ آپ کے بہت قریب ہو گئے تھے، اور حضرت نور العین رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اپنے ماموں کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے۔ اور جب سرکار مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ واپس جانے لگے تو آپ کے بھانجے حضرت سید عبدالرزاق نور العین رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور ضد کرنے لگے کہ میں بھی اپنے ماموں کے ساتھ ہی جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اور ضد کیوں نہ کرتے، یہ حکم تو پیچھے سے ہو چکا تھا۔ پھر ان کے والدین نے بھی اپنے دل پر پتھر رکھ کر جانے کی اجازت دے دی، اور بے شک ان کے والدین کی قربانی بہت عظیم قربانی تھی، جس کا نتیجہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اشرفی خاندان پوری دنیا میں اپنا فیض لٹا رہا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بھانجے حضرت سید عبدالرزاق نور العین رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر پھر سے سفر میں روانہ ہو جاتے ہیں، اور سفر ہی کے دوران مخدوم اشرف سمنانی نے حضرت نور العین کی تعلیم و تربیت شروع کر دی۔ اب یہ تعلیم دینے کا واقعہ بھی کافی بڑا ہے۔ انشاءاللہ یہ تمام باتیں اگر حضرت سید نور العین رحمۃ اللہ علیہ کی ہسٹری کا ویڈیو الگ سے بنانے کا اتفاق ہوا تو انشاءاللہ میں اس میں یہ تمام باتیں بتانے کی کوشش کروں گا۔ بہرحال حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ سفر بھی تقریباً 10 سال کا تھا۔ پہلا سفر جیسے پہلے پارٹ میں نے بتایا، وہ سفر بھی آپ کا تقریباً 15 سال کا سفر تھا، اور یہ سفر آپ کا تقریباً 10 سال کا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور اس تمام سفر میں حضرت نور العین رحمۃ اللہ علیہ کو مخدوم پاک نے ظاہر و باطن، قرآن و حدیث، شریعت، معرفت، طریقت، حقیقت، علم تصوف وغیرہ کی ساری تعلیم دے دی تھی،
اور ہر طرح سے قابل بنا دیا تھا، کیونکہ آگے انہی کو مخدوم پاک کے فیض کو پھیلانا تھا۔ پھر تمام تعلیم مکمل کرنے کے بعد مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بھانجے حضرت سید عبد الرزاق نور العین رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی اجازت و خلافت سے بھی سرفراز فرمایا اور اپنا جانشین و وارث ہونے کا اعلان فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ حضرت سید عبد الرزاق نور العین رحمۃ اللہ علیہ سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ اپنے بھانجے سید عبد الرزاق کو نور العین کا لقب آپ ہی نے عطا کیا۔ نور العین یعنی میرے آنکھوں کا نور، میرے آنکھوں کا تارا۔ پھر آگے چل کر حضرت سید عبد الرزاق جو ہیں نور العین ہی کے لقب سے سب سے زیادہ مشہور ہوئے۔ پھر مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ سفر سے واپس انڈیا آئے تو اس مرتبہ جہاز سے سمندر کے راستے سے انڈیا تشریف لائے اور گجرات کی بندرگاہ میں پہنچے۔ پھر وہاں سے آپ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرنے کے لیے گلبرگہ شریف پہنچے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر دونوں بزرگوں کی ملاقات ہوئی، دونوں نے علم تصوف پر بہت ساری باتیں کی تھیں۔ ناظرین، اب آپ سوچئے وہ منظر کتنا حسین ہوگا جب دو بڑے بزرگ ایک ساتھ بیٹھے ہوں، ایک طرف غوث العالم حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ تو دوسری طرف شہنشاہ دکن حضرت سید خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اللہ اکبر، وہ منظر کتنا حسین و نورانی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پھر بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے بعد مخدوم پاک اس جگہ کی جانب روانہ ہو گئے جہاں آپ کے پیر و مرشد حضرت شیخ علاء الحق پانڈوی رحمۃ اللہ علیہ نے جانے کا حکم فرمایا تھا۔ پھر جب آپ انڈیا کی ریاست یوپی میں اکبر پور شہر سے تقریباً 25 کلومیٹر کی دوری پر اس جگہ پر پہنچے جہاں آج آپ کا کچوچا شریف بسا ہوا ہے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو وہاں کے لوگ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آنے لگے اور ان زائرین میں ایک شخص بھی آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے جن کا نام ملک محمود تھا اور وہ وہاں کے بہت بڑے زمیندار تھے۔ پھر ملک محمود نے حضرت سے ملاقات کی اور یہ خواہش ظاہر کی کہ حضور میں آپ کو ایک زمین تحفے میں دینا چاہتا ہوں، مگر حضرت کو ایک زمین پسند آئی جہاں آج آپ کی درگاہ شریف موجود ہیں۔ تو ملک محمود نے عرض کی کہ حضور، یہ جگہ تو ایک جوگی جادوگر رہتا ہے، اس نے میری اس زمین کو ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، وہ اس زمین کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ اگر خود وہ جادوگر اس زمین کو ہمیں دے دے تو؟ پھر ملک محمود نے کہا کہ حضور ایسا ہو گیا تو بہت اچھا ہے۔ پھر ایک دن مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ کر ذکر فرما رہے تھے تو ایک شخص آپ کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھائیے۔ تو حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کلمہ پڑھایا، پھر اس سے فرمایا کہ آج سے تیرا نام جمال الدین ہے۔ پھر آپ نے اپنے منہ سے گلوری نامی ایک پھل ہے جو کہ اکثر نارتھ انڈیا میں وہ پھل ملتا ہے، تو گلوری پھل جو ہے آپ نے اپنے منہ سے نکال کر کے جمال الدین کو دیا اور کہا کہ اسے کھا لو، اور ساتھ ہی ساتھ ایک ڈنڈا، ایک عصا بھی جمال الدین کے ہاتھ میں دے دیا اور فرمایا کہ ہم نے جو تمہیں گلوری کھانے کو دی ہے وہ ہمارے منہ سے نکلی ہے اور ہماری زبان ہمیشہ ذکر الہی میں رہتی ہے۔ اب یہ گلوری جب تک تمہارے منہ میں رہے گی تو جو تم بولو گے وہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب تم سیدھا اس جوگی جادوگر کے پاس جاؤ، اس سے کہو کہ اس جگہ کو جلدی سے خالی کر دیں کیونکہ یہ تمہاری زمین نہیں ہے، تم نے اس پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے اور اس زمین کے مالک نے یہ زمین ہمیں دے دی ہے۔ پھر جمال الدین وہ عصا لے کر اس جادوگر جوگی کے پاس گئے، اس سے وہ تمام باتیں کہیں جو حضرت نے اسے کہنے کے لیے کہا تھا اور کہا کہ اس جگہ کو چھوڑ دو، یہاں میرے پیر و مرشد آنے والے ہیں۔ تو جادوگر جوگی یہ سب سن کر کے ہنسنے لگا اور کہا کہ میں یہاں سے نہیں جانے والا، تم یہاں سے جلدی سے چلے جاؤ ورنہ انجام اس کا بہت برا ہوگا۔ تو یہ سن کر حضرت جمال الدین نے فرمایا کہ میں یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ تو اس جگہ کو خالی نہیں کر دیتا۔ یہ بات سن کر کہ وہ جادوگر غصے میں آیا اور اس نے اپنی جادو سے کئی ساری چونٹیاں جو ہیں زہریلی چونٹیاں جمال الدین پر چھوڑ دیں۔ یہ دیکھ کر شروع میں تو جمال الدین تھوڑا گھبرائے اور تھوڑا پیچھے ہٹے، پھر ان کو اپنے پیر کا بتایا ہوا وظیفہ یاد آیا۔ جمال الدین وہ وظیفہ پڑھ کر کے
آپ نے ان چونٹیوں پر جو ہے اس کو دم کر دیا تو وہ سب چونٹیاں غائب ہو گئیں۔ پھر جادوگر نے اپنا ایک بڑا ڈنڈا آپ پر جادو سے پھینکا تو حضرت جمال الدین نے پیر کا دیا ہوا عصا اوپر اٹھایا، اور وہ جادوگر کا ڈنڈا جیسے ہی اس عصے سے ٹکراتا ہے تو وہ چور چور ہو جاتا ہے۔ جادوگر نے یہ سب دیکھا اور سمجھ گیا کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ جادو نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہی ہے۔ پھر اس نے حضرت جمال الدین سے کہا کہ چلو مجھے اپنے پیر کے پاس لے چلو۔ تو پھر حضرت جمال الدین اس جوگی کو مخدوم پاک کے پاس لے گئے۔ اس جوگی نے جیسے ہی حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا نورانی چہرہ دیکھا تو وہ آپ کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا کہ حضور مجھے بھی کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا دیں، سبحان اللہ، اور اپنے غلاموں میں شامل کر لیں۔ اور پھر وہ جوگی اپنے 500 چیلوں یعنی اپنے 500 شاگردوں کے ساتھ مسلمان ہو گیا تھا، اللہ اکبر۔ اور جو شخص اپنی زمین چھوڑنے کو تیار نہ تھا وہ مخدوم پاک کو دیکھ کر کے اپنا مذہب چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ پھر مخدوم اشرف سمنانی نے اس جوگی کا نام کمال حسین رکھا، یعنی حسین کی توجہ کا یہ کمال تھا۔ پھر مخدوم پاک نے اس جگہ پر ایک بستی قائم کی، یہاں پر مسجد تعمیر کروائی اور یہاں پر اپنی پہلی خانقاہ بھی تعمیر کی تھی۔ اور ناظرین، جس جگہ کی آپ زیارت کر رہے ہیں یہی حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے پہلی خانقاہ تھی، اور ابھی جو ہے اس کی نئی تعمیر کی گئی ہے۔ تو ناظرین، پھر آہستہ آہستہ جو ہے آپ کی خانقاہ تصوف کا مرکز بننے لگی۔ لوگ دور دور سے آپ کی خانقاہ میں آتے اور یہاں ذکر و اذکار کرتے، مجاہدے کر کے اپنی دلوں کو صاف کیا کرتے۔ مخدوم پاک بھی اکثر آس پاس کے شہروں گاؤں میں تشریف لے جاتے اور وہاں پر جا کر کے دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت فرماتے تھے۔ آپ جہاں پر بھی جاتے تو آپ کے ساتھ آپ کے جانشین حضرت سید عبدالرزاق نور العین رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی گاؤں میں آپ تشریف لے گئے تو وہاں کے ایک رئیس آدمی نے بہت سارا روپیہ پیسہ حضرت مخدوم پاک کی بارگاہ میں تحفے کے طور پر پیش کیے، مگر حضرت نے اسے قبول نہیں کیا اور فرمایا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مگر ہاں اگر نور العین اسے لینا چاہتے ہیں تو انہیں دے دو۔ پھر وہ شخص وہ دولت لے کر کے حضرت نور العین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو حضرت نور العین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میرے پیر و مرشید نے اسے ٹھکرا دیا ہے تو میں کیسے اسے قبول کر لوں، مجھے بھی یہ دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ سب دیکھ کر کے مخدوم پاک بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اب مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت نور العین کی شادی کی فکر ہونے لگی تو آپ نے ایک خالص سیدی گھرانے کی ایک شہزادی جن کا نام حضرت سیدہ بی بی سلطانہ خاتون رحمۃ اللہ تعالی علیہا تھا، ان سے آپ کا نکاح فرما دیا۔ اور ناظرین، جس درگاہ شریف کی، جس مزار شریف کی ابھی آپ زیارت کر رہے ہیں یہی مزار حضرت نور العین رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ حضرت سیدہ بی بی سلطانہ خاتون رحمۃ اللہ تعالی علیہا کی ہے۔ ناظرین، پھر حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت نور العین رحمۃ اللہ علیہ کو 5 بیٹے عطا کیے، جن سے آج بھی یہ اشرفی گھرانہ چل رہا ہے، اور ہماری دعا ہے کہ انشاءاللہ قیامت تک یہ گھرانہ چلتا رہے گا اور باقی رہے گا۔ اور ان 5 شہزادوں نے مخدوم پاک کی زیارت بھی کی ہے اور آپ سے سیدھا تعلیم بھی حاصل کی ہے، اور مخدوم پاک نے ان 5 شہزادوں کے لیے اپنی خاص دعائیں بھی عطا فرمائی تھیں۔ میرے دوستوں، سرکار مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی قبر شریف کو پہلے سے ہی اپنے پیسوں سے بنوا رکھا تھا۔ ہاں ناظرین، مخدوم پاک نے اپنی قبر شریف پہلے سے ہی تیار کروا دی تھی۔ پھر وصال سے 2 دن پہلے ایک قلم اور کاغذ کو لے کر کے اپنی قبر شریف کے اندر تشریف لے گئے اور اپنے مریدوں کے لیے ایک رسالہ، ایک کتاب لکھی جس میں آپ کے تعلیم اور احکام موجود تھے۔ پھر آپ نے اپنے تمام مریدین اور حضرت سید عبدالرزاق نور العین رحمۃ اللہ علیہ کو بلوایا اور سب کو بہت ساری نصیحتیں فرمائیں، اور پھر ایک بار سب کے سامنے آپ نے حضرت سید عبدالرزاق نور العین رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا جانشین ہونے کا اعلان فرمایا۔ اور پھر نماز ظہر کا وقت ہو گیا تو مخدوم پاک نے حضرت نور العین کو امامت کرنے کا حکم دیا اور ان کے پیچھے مخدوم پاک نے نماز ادا کی۔ نماز کے بعد ایک مرید سے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلام پڑھنے کو کہا اور اسے سننے لگے۔ پھر آپ نے اس کلام کو روکنے کا حکم دیا اور پھر آپ نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اور اسی حالت میں آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔
آپ کا وصال 28 محرم یعنی محرم کی 28 تاریخ کو 823 ہجری یعنی 823 ہجری اسلامک ایئر میں آپ نے وصال فرمایا، اور وصال کے وقت آپ کی عمر 120 سال کی تھی۔ ہاں ناظرین، مخدوم پاک کی کل عمر شریف جو ہے 120 سال کی ہوئی، اور چوچا شریف میں آپ کا عرس شریف ہر سال محرم کی 26، 27 اور 28 تاریخ کو بڑے ہی شان کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو آپ کو کیسا لگا۔